پوچھو مفتی اعظم سنبھل جلوگر ہیں کہ کیا جن اعضاء کو دھلنے کا حکم ہے وضو میں اگر بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے تو کیا وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں، مگر میری قوم کو کون سمجھائے؟ جمعہ کی 2 رکعت پڑھتے ہو، ان میں سے بہت سارے لوگ بغیر وضو اور بغیر غسل کے، کیا جواب دو گے؟ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے اس دنیا میں حکومت کی، آج ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی۔ کہاں ہے فرعون کی قبر؟ دولت پا کر وہ ایسے ہی عیاش ہوا تھا جیسے آج کل کے مالدار عیاش ہو گئے۔ دولت پا کر وہ اللہ کو ایسے ہی بھول گیا تھا جیسے آج کل کے مالدار اللہ کو بھول گئے۔ بلکہ ایک بات کہوں گا، پتہ نہیں کہاں تک صحیح لکھی ہے سیرت نگاروں نے، فرعون دن بھر لوگوں کو بے وقوف بناتا تھا اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں روتا تھا، کہتا ہے مولا خدا تو ہی ہے، میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، آپ اندازہ، اسی لیے قدرت نے اس کو اتنے دن مہلت دی، اتنے دن اس کو مہلت ملی۔ میں کہتا ہوں فرعون رو رہا ہے راتوں کو، فرعون رو رہا ہے۔ اے کلمہ پڑھنے والے، کیا کبھی تو نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی آنسو بہائے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کہاں ہو، کس دنیا میں ہو؟ یاد رکھنا یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے۔ کیا کرونا کی مہاماری اور کرونا کی قیامت صغریٰ میں تم نے بڑے بڑے طاقتور پہلوانوں کو، نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اترتے نہیں دیکھا؟ اور تم نے نہیں سیکھا کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے، یہ دنیا مکار ہے، مکار، یہ دنیا فریبی ہے، فریبی۔ اسی دنیا میں ہم نے کرونا کے دور میں چھوٹی سی عمر میں دیکھا کہ باپ کے جنازے میں بیٹا شریک نہیں ہوا، بیٹے کے جنازے میں باپ شریک نہیں ہوا، دادا کے جنازے میں پوتے شریک نہیں ہوئے، پیروں کے جنازے میں مریدین شریک نہیں ہوئے، مریدوں کے جنازے میں پیر شریک نہیں ہوئے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ دنیا ہی دنیا ہے، اس مکار دنیا کا کیا حال ہے؟ میرے امام کہتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ میرے بھائیو آخرت کی تیاری کرو، جس دن موت کی ہچکیوں سے، جس دن موت کے تلخ جام سے یہ آنکھیں بند ہو جائے گی اور جسم کا تعلق روح سے ٹوٹ جائے گا، میرے بھائی تیری فیکٹریاں، تیری کمپنیاں، تیرے اے ٹی ایم، تیرے پی ٹی ایم، تیرے بینک بیلنس، تیری زمین، تیری جائیداد، تیرے مکان، تیرے محلات، تیری بیویاں، تیرے بچے، کچھ تیرا نہیں ہوگا۔ یہ ایک جھوٹے خواب کی طرح دنیا ہے۔ اللہ اللہ، جب آنکھیں بند ہوگی تو تو اکیلا ہوگا، تو اکیلا ہوگا میرے بھائی۔ ایک فقیر کے دل کی فغاں کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کر لے میرے بھائی، اس دن تو اکیلا ہوگا، نہ کوئی تیرا ساتھی ہوگا، نہ کوئی تیری سنگت ہوگی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ مال اتنا دھوکے باز، ادھر روح نکلی وہ وارثوں کا ہو گیا۔ دوستوں کا حال یہ ہے کہ لوگ جنازے میں بھی شرکت کرنے کے لیے کتراتے ہیں۔ اللہ اللہ، جو وفا کریں گے اتنی وفا کریں گے، جو وفا کریں گے بس اتنی وفا کریں گے کہ قبر میں تجھے ڈال کر کے منو مٹی کے نیچے دبا کر کے واپس لوٹ جائیں گے۔ اس وقت کا اندھیرا کیا ہوگا؟ ارے اپنے 10x10 کے کمرے میں اگر پاور بند ہو جائے تو اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہائے قبر کی گرمی کیا ہوگی، قبر کا اندھیرا کیا ہوگا، قبر کی تاریکی کیا ہوگی؟ میرے بھائی جو اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، آخرت کی تیاری کرو۔ کیا بھیج رہے ہو آخرت کے لیے؟ کب تک دنیا میں مگن رہو گے؟ کب تک دنیا میں مست رہو گے؟ کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ صدیق اکبر جیسی شخصیت، حضرت صدیق اکبر، ابو بکر صدیق، صبح کے وقت آپ رستے سے گزر رہے ہیں، صبح کے وقت رستے سے گزر رہے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے سن لیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے، تھوڑی دیر سنیں۔ میں نظر لینے سے اسی گھمنڈ کی وجہ سے انکار نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا کا فرمان ہے کوئی ہدیہ دے تو لو، جو انکار کرے گا ایک دن اس پر ایسا آئے گا کہ مانگے گا بھی تو لوگ نہیں دیں گے۔ میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہہ رہا ہوں، آپ کا سب سے بڑا نذرانہ میرے لیے یہ ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں آپ اس کو غور سے سن لو، اس نیت کے ساتھ کہ عمل کرو گے۔
اس سے بڑا کوئی نذرانہ میرے لیے آپ کی طرف سے نہیں ہے. یہ جو ہے وہ یہ بھی ختم ہونے والا ہے، یہ بھی دوسروں کے لیے ہے. یہ جو تم سن کے عمل کرو گے، اور میں کہہ رہا ہوں اگر یہ اللہ کو پسند آ گیا تو یہی آخرت میں نجات کا سبب ہے. توجہ کرو، دھیان دو، دھیان دو. اور آپ سے کہتا ہوں جس جس کے دل میں اس وقت میرے لیے نیت ہے کہ میں وہ مجھے نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے نذرانہ پیش کرنا، تو جتنی رقم آپ مجھے دینا چاہتے ہیں اس مجمع میں اتنی رقم کو آپ سنبھال کے لے جائیں، اور کل صبح اپنی مسجد کے امام کو وہ میری طرف سے نظر پیش کریں. ٹھیک ہے؟ اب کوئی ادھر نہیں آئے گا، صرف لوگ غور سے سنیں. بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہاں، لیکن یہاں اس لیے کرو گے کہ یہاں سب مجمع دیکھ رہا ہے، وہاں اس لیے نہیں کرو گے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے. درود شریف ایک بار بلند آواز سے پڑھے، سب اپنی جگہ بیٹھ کر کے گفتگو سنیں. رب ایک بار درود شریف پڑھ لے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عرض کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی صبح کے وقت ایک راستے سے تشریف لے جا رہے، دیکھا کچھ چڑیا ہے، چڑیا، وہ چڑیا چہچہا رہی ہے. صبح کے وقت چڑیا چہچہاتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا. چڑیا چہچہا رہی ہے تو صدیق اکبر ان چڑیوں کو چہچہاتا دیکھ کر رونے لگے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چڑیوں کی چہک کو دیکھ کر رونے لگے. کسی نے کہا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں چڑیا کتنی خوش نصیب ہے، یہ چڑیا کتنی خوش نصیب ہے. ابو بکر اس لیے رو رہا ہوں. کہا حضور آپ سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے، آپ چڑیا کو خوش نصیب کہہ رہے ہیں. تو اب فکر سنو. صدیق اکبر کہتے ہیں قیامت کے دن یہ چڑیا مٹی ہو جائے گی، اللہ اس سے حساب نہیں لے گا، لیکن اللہ ابو بکر سے حساب لے گا. تو اللہ ابو بکر کو کیا جواب، اللہ پاک کی بارگاہ میں ابو بکر کیا جواب دے گا؟ اللہ جب ابو بکر سے حساب لے گا تو ابو بکر کیا جواب دے گا اپنے اللہ کو؟ یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں. مجھے بتاؤ جس کی تقدیر میں رسول اللہ کی زیارت لکھی ہوئی ہو، وہ صدیق اکبر قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اس تصور سے رو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں رسول اللہ کو دیکھنے والا رو رہا ہے، اور یہاں ہیروں کو ننگا دیکھنے والا کہاں لگا رہا ہے کہ میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا؟ جنت تو میرے باپ کی ہے. سوچو اس کا مطلب اللہ کے دین سے دور ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور کس قدر اپنا نقصان کر رہے ہو. یہ صدیق اکبر کی فکر آخرت ہے. اور فاروق اعظم کی بات، اللہ اکبر، سیدنا عمر ابن خطاب کا حال تو یہ تھا کہ اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا. اور سیدنا فاروق اعظم اپنے بستر کے نیچے ایک چابک رکھا کرتے تھے. جب شام کو گھر آتے تھے تو اپنے پیر پر خود ہی چابک مار کے کہتے تھے، چابک مار کر کہتے تھے کہ آج تو نے کیا نیکی کی وہ بتا، اور اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام کیا وہ بتا. جب سیدنا فاروق اعظم کو غسل دیا جانے لگا تو فاروق اعظم کے پیروں پر چابک کے نشان تھے. لوگوں نے کہا امیر المومنین کے پیروں پر یہ چابک کے نشان کیسے ہیں؟ تو ان کے شہزادوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، جب امیر المومنین رات کو گھر آتے تھے تو اپنے پیروں پہ چابک مار کے کہتے تھے بتا اے پیر آج اللہ کی فرما برداری میں کتنا چلا اور اللہ کی نافرمانی میں کتنا چلا. آؤ بڑے بڑی باتیں کر رہے ہو، جمعہ کی 2 رکعت کے سوا اور کیا ہے، اور بڑی بڑی باتیں اتنی، کلمے کا ترجمہ تک ہمیں یاد نہیں، کلمہ صحیح طور پہ پڑھ نہیں پاتے، درود ابراہیم تک آج تک یاد نہیں کیا میرے بھائیوں. اور گھمنڈ کتنا ہے، ہم جنت میں جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً اللہ جسے چاہے ڈال دے جنت میں، لیکن میرے بھائیوں ہم تو جہنم کی راہ پر ہی چل رہے ہیں. اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، فاروق اعظم کی زندگی کا اینڈ بتاؤں، آپ کیا ہم کیا، ہم نے آج دین کو کھیل بنا لیا، دین کو تماشا بنا لیا، دین کو اللہ اکبر اور دین کی باتوں کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنا لیا. جس وقت فاروق اعظم کی شہادت ہو رہی تھی، پہلے آپ کو بتاؤں جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے فاروق اعظم کون ہے. وہ فاروق اعظم
جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر زبور میں ہے، جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، وہ فاروق اعظم جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ عمر ابن خطاب جس کو دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل دے، وہ عمر ابن خطاب فرمایا جب تک فاروق اعظم امت میں موجود رہیں گے یہ امت فرقوں میں نہیں بٹے گی۔ اسی لیے فاروق اعظم جب تک اس امت میں رہے امت میں فرقے نہیں ہوئے، فاروق اعظم کے بعد امت فرقوں میں بٹی ہے۔ یہ عمر ابن خطاب کی شان ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن اللہ جب شہید ہو رہے ہیں، شہادت کا وقت ہے، شہادت کے وقت میں فاروق اعظم کے پاس لوگ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ فرمایا چپ رہو، اب لمبی عمر کی دعا نہ کرو، اس لیے کہ عمر کو اتنا ستایا گیا ہے۔ اب عمر چاہتا ہے اس فانی دنیا سے اپنے رفیقوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، میرے یاروں کی طرف، رسول اللہ اور ابو بکر کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اب میرے لیے دعا نہ کرو، میں جانے کی تیاری میں ہوں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا آخرت کی فکر دیکھو میرے بھائیوں، آخرت کیا ہے انہوں نے سمجھا، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہم دنیا میں ڈوب چکے ہیں، دنیا دار ہو چکے ہیں۔ دنیا دنیا دنیا، میرا مال، میری دکان، میرا مکان، میری بیوی، میرے بچے، اسی سب میرے میں، اور یہ کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ جو تو نے کھا کے ہضم کیا وہ تیرا، جو پہن کے پھاڑ دیا وہ تیرا، اور جو آخرت کے لیے بھیج دیا وہ تیرا، چوتھا کچھ تیرا نہیں ہے۔ یہ غوث پاک کا فرمان ہے۔ غوث پاک فرماتے تین چیزیں انسان کی ہے، کھا کے ہضم کیا وہ، پہن کے پھاڑ دیا وہ، اور اس کے بعد آخرت کے لیے جو بھیج دیا وہ، بس یہی تین چیزیں اپنی، باقی کچھ اپنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا وقت ہے، آپ کے پاس بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ فاروق اعظم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹو، میں نے جب بھی تمہیں کوئی حکم دیا تم نے میرے ہر حکم پہ عمل کیا، آج عمر کی ایک بات پوری کرو گے، سنو گے میری بات؟ شہزادوں نے کہا حضور آپ حکم فرمائے، ہم آپ کی بات پہ عمل کریں گے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دو۔ شہزادوں نے آپ کو چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کو زمین پہ لٹا دیا گیا، یہ کس کی شہادت کا وقت ہے؟ یہ کون دنیا سے جا رہا ہے جس کے بارے میں جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر، نوح کی عمر کے برابر عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر ابن خطاب کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں چلی گئی میری قوم؟ جو قوم نیکی کر کر کے روتی تھی، آج کل وہ قوم گناہ کر کر کے کہہ لگا رہی ہے۔ سن لو، ایک دن اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ میرے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں گناہ کر کر کے ہنسے گا اللہ اس کو رلا رلا کر جہنم میں داخل کرے گا، وہ روتے روتے جہنم میں جائے گا۔ ہائے ہائے، یہ امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم کا آخری وقت ہے، شہادت کا وقت۔ فرماتے ہیں مجھے زمین پہ لٹا دو۔ آپ کے بچوں نے، آپ کو شہزادوں نے زمین پہ لٹا دیا تو فاروق اعظم کبھی یہ رخسار خاک پہ ملتے اور کبھی یہ رخسار خاک پہ ملتے اور اللہ سے کہتے اللہ عمر کی مغفرت فرما دے، اللہ عمر کی مغفرت فرما دے۔ دعائیں مغفرت کر رہے فاروق اعظم اپنے لیے۔ اللہ جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، جن کے لیے جنت کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت بھی عطا فرمائی، اللہ جس کی خلافت کو رحمت کہا گیا، اللہ اکبر، جس کا ایمان لانا اسلام کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دیا گیا، اللہ اکبر، جس کی ہجرت کی تعریف کی گئی، وہ فاروق اعظم اپنا چہرہ آخری وقت، ظاہری آخری وقت خاک پہ مل کے کہتے اللہ عمر کی مغفرت کر دے، اللہ عمر کی بخشش کر دے، عمر کی مغفرت کر دے، عمر کی بخشش کر دے۔ کون؟ بیت المقدس جس کے دور حکومت میں فتح ہوا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں، امیر المومنین آپ تو وہ ہیں، آپ تو وہ ہیں امیر المومنین کہ جس کے وقت میں زیادہ فتوحات ہوئی، اس سے زیادہ فتوحات کس کے دور میں ہوئی؟
नबी, आप तो वो हैं, मुरादे रसूल हैं, आप मुरादे मुस्तफा जान रहमत है। फारूक आजम कहते हैं मनकबत पढ़ने वालों, ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं है। आज उमर अपनी मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है और उमर की तमन्ना बस इतनी, जुमला देखें, उनकी खशियत, उनका खौफ, आखिरत की फिक्र। कहते उमर की तमन्ना ये है अल्लाह उमर को ना कोई मर्तबा दे, ना उमर को अज़ाब दे। तवज्जो दे, तवज्जो करो, क्या कह रहे हैं फारूक आज़म। न उमर को अल्लाह कोई मर्तबा दे, न उनको कोई अजाब दे, बस उमर को बराबर सराबर अगर छोड़ दे, समझ लो कि उमर कामयाब हो गए। ये फारूक आज़म अपने लिए करें, मगर वल्लाह उमर इब्ने खत्ताब की ये शान नहीं, ये तो आजिज़ी कर रहे हैं, वरना उनकी शान तो ये है कि इंशाअल्लाह वो मुस्तफा जान रहमत के साथ जन्नत में। बल्कि अगर कोई आज हमसे पूछे कि अबू बकर उमर कहाँ है, तो हम कहेंगे जो जन्नत में जाएगा कयामत में जाएगा, वो तो आज भी जन्नत में सो रहे हैं, वो तो आज भी जन्नत में सो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अगर नबी के कदम जन्नत में है तो जन्नत फिर किस चीज का नाम है? वो रश के जन्नत में आराम कर रहे हैं। बल्कि अल्लाह अकबर, जन्नत जिसको रश्क की नजर से देखती है वो जमीन पर सिद्दीक और फारूक आराम कर रहे हैं, लेकिन उनकी खशियत और खौफ का ये आलम है। और फिर आए, अब बात समेटते हुए सैयदना उस्मान गनी की बात सुन ले। सरकार उस्मान गनी जब कब्रों पर जाते तो बहुत रोते, बहुत रोते, बहुत आंसू बहाते। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आप मौत का जिक्र सुनकर उतना नहीं रोते, आप कब्रों पर ज्यादा रोते हैं। तो फारूक सैयदना उस्मान गनी कहते हैं ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर इंसान यहाँ कामयाब हो गया तो मतलब कामयाब हो गया, और अगर इंसान यहाँ कामयाब न हुआ तो फिर वो नाकाम हो गया। बहुत रोते थे, लोगों को तरस आता था उस्मान गनी पर जब वो कब्रों पे आके रोते थे। और फिर मौलाए कायनात अल्लाह अकबर, खातिमुल खिलाफत, अल्लाह अल्लाह, खातिमुल विलायत सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा फातिह खैबर अबुल हसनैन अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने जिसको कहा अंताखी फी दुनिया वल आखिरा, रात के आखिरी हिस्से में मौलाए कायनात अपनी दाढ़ी पकड़कर ऐसे रोते थे अल्लाह के खौफ से। देखने वाले कहते हैं कि सांप अगर किसी को डस ले तो वो कैसे तड़प तड़प के रोता है, कैसे बिलक बिलक के रोता है, मौलाए कायनात ऐसे रोया करते थे आखिरत को याद करके। मुसलमानों हम कहाँ हैं? अल्लाह अल्लाह, जानते हैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका जब फज्र की नमाज के बाद रोना शुरू करती तो ज़ोहर का वक्त आ जाता और इतने आंसू दुपट्टे से पूछती कि बाद में आपका दुपट्टा ऐसे निचोड़ा जाता जैसे दुपट्टे धुलने के बाद पानी से निचोड़े जाते हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ हमारे पास वो आंसू कहाँ, हमारे पास आखिरत की फिक्र कहाँ? अब अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए एंड पर ले जाते हुए अर्ज़ करूँ, आज ये आपको बताऊं मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम हसन ले लें, इमाम हुसैन ले लें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ले लें, इसी तरीके से सब बुजुर्गों को देखें, कोई ऐसा न मिलेगा जिसने आखिरत की फिक्र न की हो। लेकिन गुफ्तगू का एंड करते हुए दो बातें अर्ज़ करके बात में अपनी मुकम्मल करके खत्म कर दूंगा। दो बातें सुन ले। एक मर्तबा मेरे और आपके इमाम, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा सैयदना नौमान बिन साबित, इमाम आजम अबू हनीफा ने इशा की नमाज में सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत की। सूरह ज़िलज़ाल क्या है? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। अल्लाहु अकबर। क्या है इसमें? इस सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का जिक्र किया, क़यामत का तज़किरा किया। क़यामत कैसे होगी उसका तज़किरा किया गया। बड़ी माज़रत के साथ हमें गज़लें याद हो गई, हमने बहुत कुछ याद कर लिया, लेकिन जब नमाजों में जो सूरतें पढ़ते वो सूरतें हमने उसका तर्जुमा याद नहीं किया। आजकल लोग कहते हैं मौलाना नमाज में दिल नहीं लगता। मैं कहता हूँ आसान तरीका ये है, पूरी नमाज का तर्जुमा याद कर लो, बस जब नमाज पढ़ोगे तो वही तर्जुमा दिमाग में घूमता रहेगा, आपका दिल लगेगा। और तर्जुमा याद करके जब सूरत
پڑھو اتنا مزہ آتا ہے خدا کی قسم، ایسا لگتا ہے کہ نماز طویل ہوتی رہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب کہو گے الحمدللہ رب العالمین سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے، تو آپ بتائیں نا اس کی خوبیوں میں ڈوب جاؤ گے تو اگلی آیت کی باری کب آئے گی خبر بھی نہیں ہوگی۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے نہایت مہربان ہے اور رحم والا ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھی راہ چلاؤ، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا رستہ چلاؤ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اور ان کا رستہ نہ چلاؤ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین